سورہ بقرہ شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. دیکھیے الف لام میم، اس کے معنی، اس کا ترجمہ اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. بما انزل الیک، اس کتاب پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہیں ان کے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، کفر پر جمے رہے. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. وعلی سمعہم، اور ان کے سماعت پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کے اندر 40 رکوع ہیں.
286 آیتیں ہیں اور 25,500 حروف ہیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس میں چونکہ آیتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ آیتوں کی کثرت مضامین کی کثرت کو بتلاتی ہے۔ جتنی زیادہ آیتیں ہیں مضامین بھی اتنی ہی ہیں۔ بقرہ اس کا نام ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ کچھ آیتیں بلکہ قرآن کی سب سے آخری آیت نازل ہونے کے اعتبار سے حجۃ الوداع کے بعد وہ اسی صورت کے اندر ہے، تو اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 7 صورتیں عطا فرمائی، جن میں سے ایک سورہ بقرہ ہے، دوسرے سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے اور پھر سورہ یونس ہے۔ یہ 7 صورتیں، ان کو مثانی، ان کو طوال کہا جاتا ہے، 7 طوال، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تورات کے بدلے میں مجھے یہ 7 صورتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پھر سورہ یونس سے لے کر کے سورہ حجرات تک جتنی صورتیں آئی ہیں ان صورتوں کو فرمایا کہ زبور کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ اور سورہ قاف سے لے کر اختتام تک یہ فرمایا کہ انجیل کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ تو مختلف صورتوں کی مختلف ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے بقرہ۔ بقرہ کے معنی ہیں گائے یا بیل، دونوں کے لیے عربی میں بقرہ کا لفظ آتا ہے، اور کبھی کبھی بیل کو ثور بھی کہتے ہیں۔ عربی میں ثور بیل کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بقرہ سے مراد دونوں ہی طرح کی جانور کی دونوں قسمیں مراد ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو تفصیلی مضامین ارشاد فرمائے، ان مضامین میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وقتاً فوقتاً ان پر گفتگو ہوتی رہے گی، ان سے بات چیت، ان پر کلام کیا جاتا رہے گا۔ اس صورت کے پڑھنے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ 2 بادل ہوں گے جو سایہ کرتے رہیں گے، اس میں ایک بادل سورہ بقرہ ہوگا اور دوسرا سورہ آل عمران ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں چوٹی۔ قرآن کی چوٹی اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا محرومی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سورہ بقرہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے اس کو ایک قسم کی ریح خارج ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ کو اپنا معمول بنا لو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی تھی۔ سیکھنے سے مراد صرف یاد کرنا اور پڑھنا نہیں، بلکہ پورے سورہ بقرہ کے احکام پر عمل کرنا، اس کو پوری زندگی میں لے آنا، اس میں حضرت عمر کو 12 سال کا عرصہ لگا۔ حضرت ابن عمر 6 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ سیکھی۔ ایک لشکر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا، ایک جماعت بھیجی تھی، اس میں ایک کم سن صحابی تھے جن کو جماعت کا امیر بنایا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے پوچھا تھا کہ تم میں سے قرآن کس کو یاد ہے؟ تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، تو حضور نے ان کو امیر بنایا تھا۔ تو سورہ بقرہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، 286 آیتوں پر مشتمل یہ سورت بالکل قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں وہ تمام مضامین اجمالی طور پر جیسے سورہ فاتحہ میں آئے تھے، ایسے ہی سورہ بقرہ میں اس کو کچھ وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کی اس کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو اس میں جو پہلے پارے کے اختتام کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور جو دوسرے پارے کا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے وہاں سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والی آیت شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ وہاں سے دو حصوں میں منقسم ہوا۔ پہلا حصہ جو اب شروع ہو رہا ہے یہ ختم ہوگا 100 پارے کے بعد، اور پھر وہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ پہلے حصے کے مضامین اس میں اکثر و بیشتر گفتگو کا رخ جو ہے وہ یہود مدینہ اور انصار مدینہ سے ہے، اور درمیان میں مسلمانوں کے لیے بھی احکام ہیں۔ اس میں ربوبیت کا بھی بیان ہے، الوہیت کا بھی بیان ہے، اللہ کی رحمانیت کا بھی بیان ہے، مسلمانوں کی جماعتوں کا بیان ہے، اور کامل مؤمنین کی تعریف ہے، کافروں کا تذکرہ ہے، منافقین کی عادتوں کا، ان کی بری عادتوں کا بیان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، تخلیق انسانی کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، انسان کو مسجود ملائکہ جو بنایا گیا، یعنی انسان کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا، اس کا بھی قصہ اللہ نے بیان فرمایا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس میں بیان فرمائے گئے، اور نکاح سے متعلق مضامین اس میں ہیں۔ سود کی حرمت اسی صورت کے اندر بیان ہوئی ہے، اور میاں بیوی کے حقوق کا کچھ بیان اس صورت کے اندر آیا ہے۔ شراب کی برائی بھی اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہے۔ مختلف احکام نماز کے، روزے کے، اور خاص طور سے حج اور عمرے کے تفصیلی مضامین سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، یہاں سے قرآن پاک کی پہلی منزل بھی شروع ہوتی ہے، اور بلکہ منزل تو سورہ فاتحہ ہی سے لوگ مانتے ہیں۔ تو بڑی اہم سورت اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں مضامین کی کثرت ہے، کوشش کریں گے کہ ہم وقت رہتے مضامین کو سمیٹیں گے۔ پہلا لفظ اس میں آیا ہے، پہلی آیت اس میں آئی ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم کو الف لام میم الگ الگ ہی پڑھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کا کوئی حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آگے حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک مستقل حرف ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ الف لام میم تینوں کو ملا کر حرف نہیں کہا جائے گا، بلکہ رہنے دیں کام آئے گی آگے جو حضرات، الف لام میم تینوں کو ملا کر کے پوری ایک آیت ہے، لیکن پڑھا ان کو الگ الگ ہی جائے گا۔ الف، لام اور میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، تھوڑا سا توجہ دے لیں، کوئی حرج نہیں بھائی، نوجوانوں کو قرآن پکڑنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے نا، آپ پکڑے رہیں، کوئی دو سوالیں، دونوں کا ثواب ملے گا۔ مقطعات کا مطلب ہے جدا جدا حروف، کٹے ہوئے حروف۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں، 29 صورتوں میں۔ بعض مرتبہ حروف ریپیٹ ہوئے، تو کل 14 حروف ہیں جو مقطعات کہلائے جاتے ہیں، اور ان کے معنی اللہ تبارک و تعالی نے امت کو نہیں بتلائے، نبی کو بتلایا ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتلائے، اور ان حروف کے معانی کی تلاش کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔
یہ نہیں کہ آدمی اس کی تحقیق میں لگ جائے کہ الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے۔ تحقیق میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ بعض آیتوں کو ہم جب انشاءاللہ آل عمران میں پہنچیں گے تو وہاں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے قرآن میں۔ قرآن کی آیتیں دو قسم کی، ایک آیت ہے محکم، دوسری ہے متشابہ۔ محکم آیت کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا مضمون بالکل صاف ہو، واضح ہو، اس میں کوئی معانی کے اعتبار سے دقت اور پریشانی نہ ہو۔ اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، کنفیوز کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو محکم آیتوں کے بارے میں تو ہمیں تحقیق کا حکم ہے کہ مفسرین نے اس پر کلام کیا، احادیث نے اس کے معنی بیان کیے، تابعین نے، صحابہ نے وہ معنی امت تک پہنچائے۔ لیکن متشابہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے معنی پر غور کرنے اور اس میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے۔ بس ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ آیت چاہے محکم ہو چاہے متشابہ ہو، دونوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لانا فرض ہے، اس کے معانی معلوم ہونا یہ ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آیتوں کے معانی معلوم کر کے دنیا میں انسان کو، مسلمان کو کوئی عمل کرنا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ یہ آیت معلوم نہ ہو، اس کے معنی تو کوئی عمل ناقص رہ جائے، ایسی بات نہیں۔ عمل کے لیے جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ واضح ہیں، صاف ہیں، ان کا مضمون کلیئر ہے، کسی کو اس میں دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو کل 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، کل 14 حروف ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کا مجموعہ بھی لکھا ہے لوگوں نے، علی صراط حق نمسکہ، یہ 14 حروف ہیں، عین لام یا، اور اس کے بعد صاد را طا، الف اور طا، نون میم سین کاف اور ہا، 14 قسم کے حروف ہیں۔ یہی حروف ریپیٹ ہوئے، کہیں 3 آئے ہیں، کہیں 2 آئے ہیں، کہیں ایک اکیلا آیا ہے۔ جیسے قاف، نون، صاد اکیلا حروف ہے، کہیں 2 آئے ہیں، طٰ، کہیں 3 آئے ہیں، جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں، الف لام میم را، کہیں 5 آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے معنی جانتے ہیں، بندوں کو اس کے معنی جاننے کی۔ اب ان کے چونکہ یہ ایک راز ہے، اب راز کی چیزوں کے اوپر انسان جو چاہے خیال کر لے، اجازت ہے۔ راز کی باتیں ہیں، آدمی جو چاہے۔ تو بعض محققین نے معنی تلاش کرنے کی کوشش تو کی، لیکن وہ معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں مانے جائیں گے۔ اسی لیے پھر ان آیتوں کا نقش بنا کر گھروں میں لگانے کا ایک معمول پڑا، اس لیے کہ اللہ کا راز ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہم کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو اس راز کو اللہ کی سر اور راز کہا جاتا ہے، اس سے فائدے کے لیے گھروں میں اس کے نقش بنا کر کے لگائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حروف ہیں۔ دوسرا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آیتیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ ہماری دعا کی قبولیت کا مظہر ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندے نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو بندے نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور سورہ بقرہ کے ذریعے پورے قرآن کریم کو دے دیا، اور دے کر کہا کہ لو، جس ہدایت کی تم ہم سے دعا مانگ رہے تھے وہ ہدایت یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو پہلا ضابطہ یہ طے ہو گیا کہ ہدایت کا منبع، ہدایت کا مرکز، ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن سے ہٹ کر انسان کو ہدایت مل نہیں سکتی، یہ پہلا ضابطہ ہے۔ چاہے انسان کتنی ہی کوششیں ریاضات کر لے، مجاہدے کر لے، لیکن قرآن سے روشنی نہیں لے رہا ہے تو وہ آدمی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جس ہدایت کی دعا حضور فاتحہ میں مانگی گئی اس ہدایت کا جواب پورا قرآن کریم ہے۔
جو قرآن سے جڑے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو قرآن سے کھٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ پہلا ضابطہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، یہاں اللہ نے ذالکا کہا۔ ہم کو عربی اگر تھوڑی بہت آتی، جو حضرات جانتے ہیں عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے، یہاں عربی میں دس اور دیٹ کا جو فرق ہے، ھذا اور ذالکا کے ذریعے اس کو بتایا جاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ، اور دور والی چیز کے لیے کہا جاتا ہے وہ، عربی کے اندر بھی قریب کی چیز کے لیے یہ اور دور کی چیز کے لیے وہ، ھذا ذالکا، ھذا اور ذالکا۔ اب ہم دیکھیں پہلا جو لفظ ہے قرآن مقدس کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ایک آدمی کا ماتھا ٹھنکے کہ کتاب تو سامنے ہے، قریب ہے، ہم چھو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ذالکا کیوں کہا؟ دیٹ بک، یہ کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ یہ تو سامنے رکھی ہوئی ہے؟ تو یہاں مفسرین نے بڑے زبردست کلام فرمایا، وہ بات سنیں گے طبیعت بھی مچل جائے گی، اللہ کے کلام کی بڑائی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو کتاب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، در حقیقت یہ معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم اپنی عام بول چال میں کسی شخص کو ظاہر میں سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کا تعارف کراتے ہوئے، اس کی بڑائی بتلاتے ہوئے ہم یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، آ جناب، آ جناب، تو یہ فارسی کا جو آ ہے یہ بھی ذالکا ہے عربی میں۔ این یہ فارسی میں یہاں کے لیے آتا ہے، آ دور کے لیے آتا ہے۔ تو ہم اپنی عام بول چال میں کسی شخص کو احترام دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے آ جناب نے فرمایا، آ محترم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہمارے عام بول چال کے الفاظ ہیں یہ کیوں ہیں؟ آدمی کے احترام کو بتانے کے لیے کہ یہ بندہ معمولی بندہ نہیں ہے، قابل احترام ہے۔ اس کتاب کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کو نازل فرمایا تو سامنے مسلمان بھی تھے، ابتدا میں تو مسلمان نہیں تھے، مشرکین تھے، منافق اور جو ہے یہود تھے اور نصارہ تھے۔ اور ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کتابوں کا حامل بنایا تھا اس میں تورات، زبور اور انجیل ہے۔ تینوں کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر دی گئی تھی، آپ کے آمد کی بشارتیں دی گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ حضور کی آمد کی بشارتیں دی، بلکہ حضور کے ساتھ جو کتاب آنے والی ہے اس کتاب کا بھی تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب یہ آیت کہتی ہے ان لوگوں کو جو قرآن کے منکر ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ زبور میں موجود ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ تو اس سے اس کتاب کی عظمت سمجھ میں آتی۔ اور کتاب کا جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں دونوں دفتین کے درمیان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ چیدہ چیدہ اوراق الگ الگ بکھرے ہوئے ہوں اس کو کتاب نہیں کہتے، اس کو اوراق کہتے ہیں۔ کتاب کہتے ہیں کہ جو دونوں جلدوں کے اندر، اس کو کہتے ہیں دفتن، تو دونوں طرح کی جلدوں کے درمیان جو اوراق ایک جگہ جمع کر دیے جائیں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں جمع ہو چکا تھا، اگرچہ کہ اس کو دفتوں میں جمع نہیں کیا گیا لیکن جتنا تھا وہ حضور نے جمع کروا دیا تھا۔ اور ہم نے ابتدائی درس میں اس پر گفتگو بھی کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا قرآن نازل ہو چکا تھا، حضور نے بتلا دیا تھا کون سی آیت کہاں بیٹھے گی، کون سا سورہ کس کے بازو لگے گا۔ تو آگے فرمایا لا ریب فیہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے
جس کی تم نے دعا مانگی، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں آ چکا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہی ہے نگاہوں کے سامنے، لیکن مقام اور مرتبے میں بہت اونچی ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، شک نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ قرآن کی آیتوں میں خلل ڈالتے ہیں، کوشچننگ کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ایسی ہے، قرآن میں یہاں پر بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ شک نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست اس کا جواب لکھا۔ حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو فرمایا لا ریب فیہ، اس کے دو معنی ہیں۔ کسی بھی چیز میں شک کرنے اور نہ کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ نفس کتاب میں، نفس گفتگو میں، بات میں آدمی کو شک پیدا ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے لیکن دماغ کے اندر شک پیدا ہو جائے۔ دو ہو سکتے ہیں۔ بھئی راستہ سامنے صاف ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، آپ جس منزل پر سفر کر رہے ہیں اس منزل کا راستہ آپ کو معلوم تھا پہلے سے، لیکن بورڈوں کی وجہ سے، راستے میں علامات کی وجہ سے ذہنی طور پر ایک قسم کا شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میں آیا تو تھا راستے پر، لیکن یہ ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے۔ تو راستے میں شک نہیں ہے، بلکہ شک کہاں ہے؟ انسان کے ذہن میں ہے۔ قرآن کریم نے جس شک کا جواب دیا ہے وہ یہ کہا راستے میں شک نہیں ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، تمہارے ذہن کے سمجھنے میں شک ہو سکتا ہے، تمہارے ذہن کی کم فہمی میں ہو سکتا ہے، تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ فی نفسہ قرآن کریم کے اندر کوئی شک نہیں۔ یہاں ہمیں اپنے جائزہ لینا پڑے گا کہ ہماری زندگیاں جو گزر رہی ہیں وہ کس طرح گزر رہی ہیں۔ ایک جگہ، ایک طرف تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو اس کے حلال میں کوئی شک نہیں، اس کے حرام کی ہوئی چیزوں میں کوئی شک نہیں، اس کے جائز رکھی ہوئی چیزوں میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے ان میں کوئی شک نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو احکام قرآنیہ پر کھلم کھلا یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں اور عمل سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بھی اللہ نے حکم اتارا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ بھر تو اس کے اندر چل رہا ہے، ہم اس سے بچیں گے تو زمانے کے ساتھ کیسے چل پائیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر سود ہے، سود ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، سود پر پیسہ لاتا ہے، لے جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر کے اپنے اس عمل سے نہیں بچے گا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول جنگ کرے گا۔ یہ تو صاف آیت ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہو؟ ہمارا ایمان یہ ہو کہ سود لینے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اس سے جنگ کر رہا ہے، سود دینے والا اللہ اس سے جنگ کر رہا ہے، اسے اگرچہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اس کی نسلوں کی تباہی کے فیصلے ہو رہے ہیں، سودی مال گھروں میں جمع کرنے والوں کی نسلوں کی تباہی کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، اس کی آخرت کی تباہی کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بظاہر خوش نظر آتا ہے لیکن دل کی گہرائیوں میں جا کر دیکھیں اس سے زیادہ بے چین و بے قرار آدمی آپ کو نظر نہیں آتا۔ سکون کی دولت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، یہی اللہ کی طرف سے جنگ ہے دنیا میں۔ عافیت کی دولت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، ایک بیماری سے نکلا کہ دوسری میں پڑ گیا، ایک پریشانی سے باہر آیا کہ دوسرے میں ملوث ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان۔ لیکن اس معاملے میں جو سوالات آتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی دنیا میں تو چل رہا ہے، بینکنگ سسٹم ہی سارا اس پر لگا ہوا، ہم بچیں گے بھی تو کیسے بچیں گے؟ یہ جو آیت ہے اس میں کوئی گنجائش نکلے گی؟ سود کے معاملے میں کوئی اجازت ملے گی؟ کوئی فتویٰ مل سکتا ہے کیا؟ تو یہ آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے، ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ سود کے حرام ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، شراب کے حرام ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے، زنا کے حرام ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ کے حرام ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے وعدے اللہ نے فرمائے ہیں ان وعدوں کے سچ ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو ہماری زندگیوں کا ہم جائزہ لے لیں کہ کیا ہماری زندگیاں لا ریب فیہ کے معیار پر پوری اترتی ہیں کہ نہیں اترتی۔ نہیں اترتی ہیں تو ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہماری اپنی زندگیاں اس آیت کے بالکل عین مطابق اتریں گی۔ ہم آج سے قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کا مخاطب سارا عالم ہے، قرآن سارے لوگوں کے لیے آیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے لوگوں کو ہدایت دینے آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہدایت، قرآن کی جو ہدایت ہے سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ متقی اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی گہری آیت ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہے، فائدہ متقی اٹھاتے ہیں۔ پاتے کون ہیں؟ جس میں تقویٰ۔ قرآن کریم کے زندگی بھر سننے کے باوجود دلوں پر اثر نہ ہونے کی وجہ ہمارے دلوں کا تقوی سے خالی ہونا ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ آدمی متقی ہو، قرآن کی کوئی بات اس کے سامنے آئے اور اس کے دل پر اثر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن کے مضامین سنے جا رہے ہیں، لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تقوی سے خالی ہے۔ اس لیے کہ دل جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن جھوٹی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ تقوی والوں کے لیے تو قرآن میں ہدایت موجود ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، سنتے تھے تو روتے تھے، اور بتکلف رویا کرتے تھے۔ عذاب کی آیتیں آتی تھیں تو خوف سے روتے تھے، جنت کی آیتیں آتی تھیں شوق سے روتے تھے۔ ربط تھا، ایک تعلق تھا قرآن سے۔ تو کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ پہلے لوگ روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، آج کوئی اگر غم زدہ اشعار سنا دے تو آدمی رونے لگتا ہے، کوئی غمگین نعت کے الفاظ پڑھ دے تو آدمی رونے لگتا ہے، لیکن قرآن پڑھ دے تو رونا نہیں آتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محققین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت لکھنے والا انسان ہوتا ہے، اور انسان کے نفسیات کو ایک انسان آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ گویا کہ انسان کا انسان سے ربط ہے، اس لیے انسانی کلام سنتے ہی اس کے اندر نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، وہ روتا ہے، اور یہ کلام اللہ کا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو اللہ سے اتنا تعلق اور ربط تھا کہ جیسے ہی قرآن شروع ہوتا تھا تو رونے لگ جاتے تھے۔ آج زمانے میں لوگوں کا اللہ سے تعلق دور ہوتا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خود پڑھ رہے ہیں، خود سن رہے ہیں، لیکن وہ رقت دلوں کے اوپر طاری نہیں ہو رہی۔ آج بھی اگر تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو قرآن ہاتھ میں آتے ہی آدمی رونا شروع کر دیتا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ تو ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں تین طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک تو تقوی کا جو اعلیٰ درجہ وہ یہی ہے کہ آدمی، آج بڑی سکینت نازل ہو رہی سارے مجموعے پر، خیر تو ہے، نوجوان بھی ماشاءاللہ۔ تو تقوی کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے کفر سے اسلام میں آنا۔ تقوی کا پہلا درجہ کفر سے اسلام میں آنا۔ تقوی کا دوسرا درجہ صغیر کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے نیک اعمال پر جم جانا، دوسرا طبقہ، دوسرا درجہ۔ اور تقوی کا جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو بچ گیا، دل کے اعتبار سے بھی اس کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ انسان کہیں رہے، مخلوق میں بیٹھا ہو، لیکن دل خالق سے جڑا رہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ اور اس تقوی کا مطالبہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبے میں جو یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ نوشا کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی تمہاری ایک رفیق حیات آ رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، تو بیوی میں لگ کر اللہ کو نہ بھول جانا،
اس لیے کہ حق تقاتہ، اس سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ جتنا ڈرنے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر بھی آدمی کا تقویٰ آ جائے، یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایسے لوگوں پر قرآن کے علوم منکشف ہوتے ہیں۔ ایمان میں آ جائے یا ایمان لانے کی نیت سے کوئی کافر قرآن پڑھے، اس کو ہدایت ملے گی۔ کوئی مومن قرآن میں غلطی ڈھونڈنے کی نیت سے قرآن پڑھے گا، وہ کافر ہو جائے گا، ضرور کافر ہوگا، وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ اور اگر کوئی گناہ گار گناہوں کے چھوڑنے کی نیت سے قرآن پڑھے گا تو ضرور گناہ چھوٹیں گے۔ وہ تلاش کرے کہ اے اللہ مجھ سے آپ نے کیا مطالبہ کیا، ذرا دیکھوں تو اب جو پڑھ رہا ہے، اب جو قرآن سیکھ رہا ہے تو یہ گناہوں سے بچنے کی خاطر پڑھ رہا ہے، تو اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے دل کو بھی مخلوق سے کاٹ کر خالق سے جوڑنا چاہتا ہے، اس نیت سے کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں میں ایک عالم دین، قرآن کریم کا حافظ اور عالم، شاید اس کے گھر والوں نے اس کی تربیت میں، اس کی کمائی میں، اس کے کھلانے میں حرام کھلایا ہوگا، ناجائز رقم سے اس کی پرورش کی ہوگی، بن تو گیا تھا عالم، لیکن ایک آیت میں غلط غور و فکر کرنے کے نتیجے میں وہ عیسائیوں کا مبلغ بن گیا۔ وَإِن كُنتُمْ سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں کہ اگر تم کو شک ہے قرآن کے بارے میں تو ان لوگوں سے پوچھو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے تھے، یعنی انجیل۔ تو اس کمبخت کے ذہن میں یہ آیا کہ قرآن کریم میں جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو سمجھنے کے لیے انجیل پڑھنا چاہیے۔ اب اس نے انجیل پڑھنی شروع کی تو وہاں تو تباہی ہے۔ جو اصل انجیل اللہ نے نازل فرمائی وہ تو محو ہو چکی، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں لی، وہ تو تباہ، جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت تو صحیح تھی، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے جوڑ لیا، تو اس نے یہ آیت پڑھ کر کے گمراہی اختیار کی، اور نہ صرف ہے کہ خود گمراہ ہوا بلکہ اس نے ویڈیوز بنا کر یوٹیوب وغیرہ پر بھی ڈالے اور کہا کہ میں نے قرآن کو اس لیے چھوڑا، اسلام کو اس لیے چھوڑا کہ فلاں آیت کے اندر کہا گیا کہ تم کو قرآن میں شک ہو تو انجیل پڑھو، میرے دل نے گواہی دی کہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے انجیل کی ضرورت پڑتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ واقعتاً ہدایت کی نیت سے پڑھتا تو اس آیت کا صاف مطلب اس کو سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ نے یہ کہا کہ اس کتاب کے نازل ہونے کے بارے میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پہلے لوگوں سے پوچھ لو، ہم نے ان پر بھی کتاب اتاری تھی، ہلکی سی بات تھی کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، اگر تم کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے تو پہلے جو لوگ نازل ہوئے، پہلے جن لوگوں پر کتابیں نازل ہوئی وہ قومیں موجود ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے نبی پر بھی کوئی کتاب آئی تھی، تو وہ بتائیں گے کہ ہاں آئی تھی، تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو گمراہ ہوتے ہیں لوگ، قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہونے والے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر وہ آیت آ رہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت سے گمراہ ہوئے، قرآن کے ذریعے بہت سے ہدایت پائے۔ تو گمراہ کون ہوئے؟ جو قرآن میں کجی تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں غلطی تلاش کرنا چاہتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، قرآن کا حافظ ہو، لیکن کجی تلاش کرنے کی نیت سے پڑھے گا تو گمراہ ہوگا، اور اگر کافر ہے لیکن ہدایت پانے کی نیت سے پڑھے گا تو ضرور قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ ھدی للمتقین۔ تو تقوی کی یہ تین صفات اور تین جو ہے چیزیں، درجات ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا درجہ کفر سے ایمان میں آئے، دوسرا درجہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر کے اعمال صالحہ پر آئے، اور تیسرا درجہ دل بھی مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے لگے۔ یہ اعلیٰ درجے کا یہ تقویٰ ہے، اور اسی پر پھر دل میں اسرار اترتے ہیں، رموز اترتے ہیں۔ کوئی اللہ والے کے دل سے ایک بات نکل جاتی ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ ان لوگوں کی زبانوں پر اللہ اتارتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے تقوی کے حامل ہوتے ہیں، تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس درجے کا تقوی انسان کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب بتائیں، ایک ہی آیت پر ہمارا آج کا سارا وقت نکل گیا ہے۔ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ سارا رکوع آج نمٹا لیا جائے، لیکن میری نااہلی سمجھیں اس کو کہ میں نے اس کو نمٹانے کی کوشش نہیں کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں
آگے کی مضمون کو ہم پڑھیں گے، لیکن ایک مطالبہ ہمارا اس آیت سے ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے کسی بھی حکم پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عالم دین یا کوئی بھی دارالافتاء سے کوئی فتویٰ نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ کوئی حکم قرآن کا ہمارے سامنے آئے تو ہمیں مان لینا چاہیے، چاہے ہمارا دل کتنا ہی سوال پیدا کرے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اس کو مانتا ہے، یقین کرتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ہے بات صحیح۔ تو پہلی دعوت جو ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کا شک اور تردد قرآن کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، الفاظ، معانی، سب چیزوں پر، اور اس کے نازل ہونے پر تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایمان مضبوط ہو، اعمال صالحہ مضبوط ہوں، اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے کا مزاج پیدا ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے بھی قرآن ہدایت بنے گا۔ آگے جب ہم پڑھتے چلیں گے، میرا آپ سے درخواست یہ ہے اپنی ذات کو مخاطب بنا کر کہ آج سے ہم یہ طے کر لیں گے کہ اپنی کوشش بقدر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ، اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ہم فکر کریں گے۔ انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتے ہی فوراً آدمی استغفار کر لے، توبہ کر لے، اے اللہ مجھ سے نہیں ہو سکا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ احتیاط۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب بھی اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو تو فوراً ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے، اس سے بھی آدمی متقی ہوگا۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ متقی ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا۔ پھر فرمایا کہ جیسے باوضو رہنے کے لیے وضو ٹوٹتے ہی وضو بنا لیتے ہیں، ایسے ہی تقویٰ ٹوٹتے ہی آدمی توبہ کر لے تو آدمی متقی بن جائے گا۔ بہت آسان سا نسخہ ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقین کی صف کے اندر شامل فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم آت انفسنا تقواها، اللہم آت انفسنا تقواها، اللہم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ کمزور ہیں، اے اللہ آپ کے حساب، آپ کی طاقت کے اور آپ کی قدرت کے اے اللہ ہم اعتراف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں، ہمارے گناہوں سے واقف ہیں، پھر بھی ہمیں مہلت دے رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ کی مہلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پکڑ سے پہلے ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ پکڑ سے پہلے ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ پکڑ سے پہلے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ قرآن کریم کا حلقہ ہے، اے اللہ کہنے سننے والوں کو قرآن کریم سے ہدایت لینے والوں میں شامل فرما دیجیے، متقین میں شامل فرما دیجیے، متقین میں شامل فرما دیجیے۔ جس درجے کا تقویٰ مطلوب ہے ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ جس درجے کا تقویٰ مطلوب ہے ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ، رات کے دن کے، چھوٹے بڑے، جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے، بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے، ہمیں گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں کے اسباب کے آنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، گناہوں کے اسباب کے آنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، مفلحون میں ہمارا شمار فرمائیے۔ حاضرین مجلس
آپ کے پاک کلام کے سننے اے اللہ سمجھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ قربانیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولا قبول فرما لیجئے، بہترین بدلہ عطا فرمائیے، ہم سب کے سینوں کو قرآن کریم کے علوم کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ یہاں بیٹھنے والوں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں قرضے اتار دیجئے، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار سے لگائیے، اے اللہ جو اپنے اپنے اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ راحتوں سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ جن کی بچیاں بیٹی ہیں مولا نکاحوں کو آسان فرمائیے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے سائے کو عافیت اور صحت کے ساتھ دراز فرمائیے، جن کے والدین آپ کے پاس ہیں رشتہ دار اعزہ اقربا اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی اپنی اولاد کو تقوی کی بنیاد پر تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ یہاں بیٹھنے والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ان کے دلوں کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیے، جائز مرادوں کی تکمیل فرمائیے، اے اللہ جو مانگا گیا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیجئے، ربنا